ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزع کی حالت طاری ہو گئی۔ سیدہ عائشہ نے آپ کو سہارا دیا۔ سیدہ کہتی ہیں آپ کی پشت مبارک میرے سینے پر تھی۔ آخری وقت میں میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر داخل ہوتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ میں نے مسواک کی طرف دیکھا تو میں سمجھ گئی کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ سیدہ کہتی ہیں میں نے پوچھا آپ کے لیے مسواک لے لوں؟ آپ نے سر کے اشارے سے فرمایا کہ ہاں۔ مسواک ذرا سخت تھی، اس لیے میں نے آپ کے لیے اس کو اپنے دانتوں میں دبا کر اسے نرم کیا اور آپ کو مسواک پکڑا دی۔ اس طرح میرا لعاب آخری وقت میں بھی آپ کے لعاب سے مل گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک استعمال فرمائی۔ آپ پانی کے کٹورے میں ہاتھ ڈال کر انہیں پونچھتے جاتے تھے اور فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، ان الموت سکرات، موت کے وقت انسان کے لیے سختیاں ہیں۔ آپ نے انگلی اٹھائی، چھت کی طرف نگاہ بلند فرمائی، ہونٹوں پر خفیف سی حرکت ہوئی۔ سیدہ عائشہ نے کان لگا کر سنا۔ آپ فرما رہے تھے مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ۔ اور مسند امام احمد کے الفاظ کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم اغفر لی، اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ رفیق اعلیٰ کے ساتھ۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ کا ہاتھ جھک گیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ 11 ہجری 12 ربیع الاول پیر کا دن اور زوال کے بعد کا وقت تھا۔ عمر مبارک 63 سال اور 4 دن تھی۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو معمولی حادثہ نہ تھا۔ وفات کی خبر فوراً پورے مدینہ میں پھیل گئی۔ صحابہ کرام اس خبر پر یقین کرنے کے لیے تیار ہی نہ تھے۔ وہ دیوانہ وار مسجد نبوی میں اکٹھے ہوتے چلے گئے، سب رو رہے تھے۔ بلا شبہ یہ دن مدینہ منورہ کی تاریخ کا سب سے غمناک دن تھا۔ سیدنا انس بن مالک نے آپ کی وفات کے حوالے سے کہا تھا کہ جس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ ہمارے پاس تشریف لائے تھے، میں نے اس سے بہتر خوبصورت اور روشن دن اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، اور جس روز آپ نے وفات پائی اس سے زیادہ ناگوار اور تاریک دن میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو اپنے والد گرامی کے ساتھ شدید محبت تھی۔ انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا تھا یا ابتاہ اجاب ربا دعاہ، ہائے ابا جان جنہوں نے اپنے رب کی پکار پر لبیک کہا، یا ابتاہ من جنت الفردوس ماواہ، ہائے ابا جان جن کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے، یا ابتاہ الی جبریل ننعاہ، ہائے ابا جان ہم جبریل کو آپ کی وفات کی خبر دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، مسجد نبوی صحابہ کرام سے بھر چکی ہے، لوگ اپنے حوش و حواس میں نہیں ہیں، حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق جیسی نہایت ذہین و فطین شخصیت کہہ رہی ہیں خبردار اگر کسی نے کہا اللہ کے رسول وفات پا چکے ہیں، وہ تو اپنے اللہ کے پاس اسی طرح گئے ہیں جس طرح موسیٰ علیہ السلام طور پر پہاڑ پر گئے تھے۔ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ ابو بکر صدیق کا گھر مدینہ سے مشرقی جانب سنہا کے مکان پر تھا۔ آپ کو اطلاع ملی تو اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر سیدھے مسجد نبوی میں آتے ہیں۔ لوگوں کو دیکھا مگر ان سے کوئی بات کیے بغیر اپنی صاحبزادی سیدہ عائشہ کے گھر میں تشریف لے گئے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر ایک یمنی چادر سے ڈھانپا ہوا تھا۔ انہوں نے رخ انور سے چادر ہٹائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو چوما اور رونے لگے۔ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اللہ آپ کو 2 موتیں نہیں دے گا، جو موت آپ کو آنی تھی وہ آ چکی۔ اور اس کے بعد ابو بکر صدیق کا رخ مسجد نبوی کی طرف ہے۔ لوگ بے چینی اور حیرانی کے عالم میں ہیں۔
انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا کریں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے تیز تیز باتیں کر رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق ان سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں عمر بیٹھ جاؤ۔ پھر صحابہ کرام سے مخاطب ہوئے، اپنا تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا۔ لوگ ہمہ گوش حضرت ابو بکر صدیق کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے مختصر خطبہ پڑھا اور پھر ارشاد فرمایا اما بعد من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں۔ ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔